نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس کام سے روکا ہے جسے یہودی انجام دیا کرتے تھے، اور یہودیوں کو مچھلی کا شکار کرنے سے کس دن منع کیا گیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی دسترخوان پر آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ نکات۔ نصحو کا معنی ہے خالص اور کسی قسم کی ملاوٹ کے بغیر ہونا۔ کسی بھی شخص کے لیے خلوص کے ساتھ اور خیرخواہی کی بنیاد پر کہی گئی بات کو نصح کہتے ہیں۔ اسی لیے خالص شہد کو بھی ناصح الاصل کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب کوشش کرتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کو سمجھنے کی۔ پیغام نمبر 1، جاہلوں کی طرف سے ہونے والی توہین پر صبر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر نے لوگوں کی طرف سے لگنے والے گمراہی کے الزام پر بھی ان سے نرم ترین لہجے میں بات کی۔ نمبر 2، انبیاء علیہم السلام کی رسالت کائنات کی تربیت کے مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت میں سے ہے۔ نمبر 3، گمراہ عقیدے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک رب ہے، ان کے برخلاف قرآن فرماتا ہے ساری کائنات کا ایک ہی رب اور پروردگار ہے۔ نمبر 4، اللہ کے پیغمبر معصوم ہیں۔ نمبر 5، تربیت کرنے والے اور مبلغ کو خیرخواہ و ہمدرد ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کافی حد تک علم کا جاننے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 6، پیغمبر کی طرف سے خیرخواہی اور ہمدردی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 7، تمام انبیاء علیہم السلام خدا کو ہی اپنے تمام علوم اور جانکاری کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 8، انبیاء کرام علیہم السلام خداوند تعالیٰ کی طرف سے علم و معرفت کے اس درجے تک پہنچے ہوتے ہیں کہ جہاں پر عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 162 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 163 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس واعظ و نصیحت کا پیغام آیا ہے، تاکہ وہ تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرائے، تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے اہم نکات۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی جانب۔ پیغام نمبر 1،
ایک دور اور ایک زمانے میں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی کسی کے حق اور اس کی منطقی باتوں کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہتی تھی کہ وہ کیوں کر نبی ہوئے اور ان پر کس لیے وحی نازل ہوئی ہے، جبکہ ہم اس چیز سے محروم ہیں۔ وہ وحی کی باتوں کو سمجھیں اور ہم محروم رہیں۔ وہ بھی تو ہمارے ہی جیسا ہے، ہم میں اور اس میں آخر کیا فرق ہے؟ نمبر 2، وحی کا مقصد انسان کی تربیت ہے۔ نمبر 3، الہی معارف کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان سے ہی اٹھ کر آتے ہیں، یعنی مبعوث ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 5، بعثت اور نبوت کے فلسفے اور اس کے مرحلوں کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے: الف، لوگوں کو خبردار اور متوجہ کرنا۔ ب، گناہوں سے بچنا اور تقوی اختیار کرنا۔ جیم، خداوند تعالیٰ کے لطف و کرم اور رحمت کو حاصل کرنا۔ نمبر 6، تقوی رحمت خدا کے نازل ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہیلا اور بہانے کے ذریعے سے حرام الہی کو حلال نہ کیا جائے۔ رسول اکرم ہمیں اسی کام سے منع کرتے تھے، جو کام یہودیوں کا تھا، جو آج بھی وہ انجام دے رہے ہیں۔ یہودیوں کو امتحان کے لیے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے روکا گیا، لیکن جب وہ سنیچر کو مچھلیوں کو دریا میں تیرتا ہوا دیکھتے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک چال چلی کہ سنیچر کو ایک گڑھا بنایا، جس میں اس دن ساری مچھلیوں کو وہاں جمع کیا اور اتوار کے دن آ کر ان مچھلیوں کا شکار کر لیا، اور اس طرح سے وہ اپنے امتحان میں ناکام ہوئے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔